حضرت سیدنا علبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجمع الزوائد کی روایت ہے، امام الانبیاء کے ایک غریب صحابی ہیں، اور ایک دن امام الانبیاء نے صدقہ کے فضائل بیان کیے کہ صدقات و خیرات سے یہ فضیلت ہوتی ہے، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ علبہ یہ سن رہے تھے تو دل بڑا دکھا کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں وہ مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا، مجھے بھی اجر عطا کیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا بِالْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو صحابہ کرام نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ علبہ فرماتے ہیں میں رات بستر پر لیٹا تو میں یہی سوچتا رہا کاش علبہ کے پاس بکریاں ہوتی، سونا چاندی ہوتا، مال و دولت ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں پیش کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں اٹھ کے بیٹھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار، تیرے نبی کے اس غلام علبہ کے پاس مال و دولت تو نہیں جو تیرے راستے میں صدقہ کر سکے، ہاں میرے پاس لے دے کر ایک عزت ہے، ایک عزت ہے، میں وہ عزت صدقہ کر دیتا ہوں، میں اپنی عزت صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور وہ عزت صدقہ کیسے کی ہے؟ پروردگار، اگر کوئی شخص، اگر کوئی ایمان والا مجھے برا کہے، بلا کہے، میری کوئی غیبت کرے، بہتان لگائے یا میرا کوئی نقصان کرے تو میں حق رکھتا ہوں قیامت کے دن اس سے بدلہ لے سکوں، اس کی نیکیاں لے سکوں، یہ میں حق رکھتا ہوں۔ پروردگار میں اپنی عزت اس طرح صدقہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی میری عزت خراب کرے میں اسے دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہوں، ایڈوانس میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی میری عزت اچھالے، مجھے برا کہے یا میری عزت میں فرق ڈالے تو میں اسے دنیا میں معاف کر دیتا ہوں، میں اسے یہیں معاف کر دیتا ہوں۔ رات اللہ سے یہ وعدہ کر کے سوئے، صبح بیدار ہوئے، امام الانبیاء نے نماز فجر پڑھائی، جب حضور نے سلام پھیرا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا این المتصدق البارحہ، فرمایا وہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے رات کو صدقہ کیا ہے، جس کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ اب صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کا صدقہ قبول ہو چکا ہے اور حضور اس کا نام لے رہے ہیں۔ فرمایا وہ کہاں ہے جس نے رات کو صدقہ کی ہے؟ لوگ خاموش رہے، جناب علبہ خاموش ہیں، تو امام الانبیاء نے فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کہاں ہے جس نے رات اپنی عزت صدقہ کر دی ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی عزت کا صدقہ دیا ہے؟ اب علبہ کھڑے ہوئے، سارا ماجرا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گزارش گزار ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، علبہ سے کہو میں نے اس کا صدقہ بھی قبول کر لیا ہے اور اس کے سارے گناہ بھی بخش دیے ہیں، میں نے صدقہ بھی قبول کر لیا ہے اور گناہ بھی بخش دیے ہیں۔ یہ بھی تو ایک زندگی گزارنے کا معیار ہے۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، دو میں تو تکرار ہو تو وہ 200 کی لڑائی بن جاتی ہے۔ اور گھریلو زندگی میں تو دیکھ لیں آپ، عدم برداشت ہے۔ باہر ہم کسی کو کیا برداشت کرنا ہے، گھر والوں کو برداشت نہیں کرتے، ماں جائیوں کو، سگے بہنوں بھائیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں اور دونوں نے گھر کے درمیان دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ صحابہ کرام تو عام مسلمانوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔